نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیاری بہنوں، بچیوں، ہمارے خالق اور مالک نے ہمیں دو انسانوں سے پیدا کیا ہے. ایک کا نام ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور دوسرے کا نام ہے حضرت سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی پہلی آیت مقدسہ میں فرمایا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں اللہ سے ڈرو. اے انسانوں ڈرو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. وخلق منھا زوجہا، پھر اسے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا، اور ان دونوں سے پھیلائے ہیں مرد کثیرہ بہت، ونساء اور بہت سی عورتیں. واتقوا اللہ الذی، اس ذات سے ڈرو جس کا نام ہے اللہ. تساءلون بہ، جس کا نام لے کر لوگوں سے مانگتے ہو. والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے کیا کچھ کر رہے ہیں لوگ. دوسرے مقام پر سورۃ الحجرات میں اللہ پاک پھر اسی بات کو اس طرح ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا، اور تمہاری شاخیں بنائی ہیں. وقبائل، اور قبیلے بنائے ہیں. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم پہچان رکھو. لیکن اے لوگو یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو پرہیزگار ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، خبیر، خبردار ہے. اچھا، یہ جتنی باتیں ہیں جو اللہ پاک نے ان دو آیات میں بیان فرمائی ہیں، اے لوگو تمہیں ایک مرد عورت سے پیدا کیا گیا، شاخیں بنائی گئی ہیں، تمہارے قبیلے بنائے گئے ہیں، اور میری بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اب ایک آدمی اردو اس کے عربی پڑھتا ہے، اب ترجمہ اس کو نہیں آتا، تو کیا اس کو کیا کرے گا؟ وہ عمل تو نہیں کر سکتا.
ثواب ملے گا، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا ہے اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ اور بڑی سادہ سیدھی عام فہم سی مثال دے کر فرمایا کہ الف لام میم، فرمایا یہ 3 حروف ہیں، جو یہ پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرمائے۔ یہ جو پڑھائی ہے یہ باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، لیکن پتہ نہیں اس میں لکھا کیا ہے، یہ نہیں پتہ۔ ثواب ہے، برکت ہے، اور یقین جانیں اگر اس کے معنی نہ بھی آتے ہوں پھر بھی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنے والا شفا پاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اس کی شان میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحتوں سے بھری کتاب آئی ہے، وشفاء، وہ شفا ہے، لما، واسطے اس کے، فی الصدور، جو سینوں میں ہے، وہدن، یہ ہدایت کا خزانہ مجموعہ ہے، ورحمۃ، اور یہ رحمت ہی رحمت ہے، کن کے لیے؟ للمومنین، ماننے والوں کے لیے۔ یہ ثواب ہے، پڑھیں گے ثواب ہوگا، لیکن جب تک ان کے معنی نہیں آئیں گے آگے بات نہیں چلے گی۔ عربی، جو عربی دان ہیں، پردیسی عربی ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے، کسی ٹیوشن سینٹر نہیں جاتے، اکیڈمی نہیں جاتے، عربی ان کو آتی ہے لیکن پڑھ نہیں سکتے، وہ پڑھ نہیں سکتے، پڑھنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، لیکن ہم پنجابی کتاب نہیں پڑھ سکتے، نہ عربی اردو کتاب پڑھ سکتے ہیں، جب تک پڑھیں سیکھیں گے نہیں۔ انگریز، فرینچ، جرمن، جتنی بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں اپنے اپنے ملک کی زبانیں جو ہیں وہ جانتے ہیں پردیسی طور پر، چائنیز جانتے ہیں، جاپانی جانتے ہیں، لیکن جو لکھا ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جب 70 قیدی بدر کے میدان میں اسلام کی مخالفت کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ آئے تو آپ نے ان کو فرمایا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا سکھا دو، ان کو لکھنا سکھایا گیا۔ اور جب آپ کی شادی ہوئی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ نے بی بی شفا سے فرمایا ان کو لکھنا سکھا دو۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کو تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے۔ دین تب ہم تک آیا ہے، آگے سٹاپ ہے، آگے کچھ اور پڑھائی چل پڑی ہے، ہم بھی توجہ نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کام تو چل ہی رہا ہے نا، ہاں کام تو چل رہا ہے، لیکن یہ جو چلنے والا کام ہے یہ نقصان کا کام ہے، فائدے کا کام نہیں۔ ترقی کرنی چاہیے۔ یہ پورے سسٹم کو آپ چیک کر کے دیکھ لو، ہر بندہ الا ماشاء اللہ، ہر بندہ اپنی دکان کا کام کرتا ہے، اپنی بیوی کے کام کرتا ہے، بچوں کا کام کرتا ہے، اپنی ورک شاپ کے کام کرتا ہے، اپنے بزنس کے اندر وہ کام کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو مان کر ان کا کام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کا کام کرتے ہیں؟ اپنے کام تو ساری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان کم ہو رہے ہیں، دہریے بڑھ رہے ہیں، نیچری بڑھ رہے ہیں، منکرین قیامت بڑھ رہے ہیں، منکرین قرآن بڑھ رہے ہیں، منکرین احادیث بڑھ رہے ہیں، منکرین اسلام بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ درد ختم ہو گیا، یہ پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ، اس کی چکی چلانے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں کہ یہ پل جائے کہیں،
تو کتنی دیر پلے گا؟ آخر تو مرنا، آخر مرنا۔ جس دن مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنانے کی کتنی محنت کی ہے، پھر نقشہ بدل گیا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اور چیز ہے، فرقہ اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ فرقے میں پارٹی بازی ہے، فرقے میں اسلام نہیں ہے، فرقے میں پارٹی بازی ہے۔ فرقوں میں پارٹی کی بات سکھائی جاتی ہے، اور جہاں فرقہ نہیں ہے وہ اسلام کی بات سکھائی جاتی ہے۔ آپ اسلام سیکھنے والے لوگ ہیں، کیوں کہ آپ پارٹی باز نہیں ہیں، آپ فرقہ پرست نہیں ہیں۔ فرقہ پرست وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے خلاف بولے، فرقہ پرست وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کے خلاف بولے، فرقہ پرست وہ ہوتا ہے جو صحابہ اولیاء کے خلاف بولے، فرقہ پرست وہ ہوتا ہے جو نبی اللہ علیہ السلام کی عظمت و شان کے خلاف، فرقہ پرست وہ ہوتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہو، آپ سب کی تعریف میں بولتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ترقی تو سبحان اللہ کہنے سے نہیں ہوتی۔ گھر میں بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھتے، فرداً افراد کی ترقی ہے، اور سبحان اللہ اتنا برکت والا کلمہ ہے، اس کی ترقی دیکھو کتنی ہے۔ پیارے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 100 دفعہ سویرے سبحان اللہ کہا، اکیلا سولو فلائٹ کرے، تنہا بیٹھ کے 100 دفعہ سبحان اللہ سویرے پڑھے اور 100 دفعہ شام کو سبحان اللہ پڑھے، تو اس پڑھنے والے کی من رائے گاہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کریم اس کو 100 حج کا ثواب دے گا۔ نبی کلّہ حجی ہے، یہ حاجی صاحب اکیلے ہیں، بس گئے قبر میں اکیلے ہی اپنے ثواب کما لیا۔ قوم کو کیا سنوارا حاجی صاحب نے؟ قوم کو کیا دیا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نہیں کہتے ہوں گے؟ وہ تو فرماتے کہو، کیا وہ الحمدللہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ خود بھی پڑھتے ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام فرمائے ہیں کرو، وہ خود بھی کر کے دکھائے۔ آپ نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد، جو فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر نماز پڑھ کے بیٹھا رہے، یذکر اللہ کا ذکر کرے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو اس طرح فجر کی نماز اور یہ آداب بجا لائے گا، اللہ کریم اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے گا۔ آپ نے خود کیا، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، خود بھی پہنچایا۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایھا رسول بلغ، پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر وحی فرمائی ہے۔ آج ہم اللہ کا پیغام نہیں سنا رہے۔ میں ایک جگہ کل گیا، ایک جگہ تو وہ جو پیغام سنانے والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے تھے دنیا تباہ ہو رہی ہے، دنیا غرق ہو رہی ہے، کوئی آدمی نیک نہیں ہو رہا، کوئی سب بدماش بن رہے ہیں، کوئی نیکی نہیں کر رہا، کوئی نیکی کی طرف نہیں آ رہا۔ تو میں نے کہا لوگ تو دن رات تو تم لگے ہوئے ہو، اور گندہ کیوں نیک نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ لوگوں کو تقویٰ نہیں سکھایا جا رہا، خوف خدا نہیں سکھایا جا رہا، لوٹی جاؤ، لیے جاؤ، بس یہ دین علیحدہ ہوتا ہے، دنیا علیحدہ ہوتی ہے، فراڈ بھی کری جاؤ، دھوکہ کری جاؤ، تماشا کری جاؤ، اور یہ بھی کام کری جاؤ۔ نہیں، دین صاف شفاف۔ اگر لوگ دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل پرواہ نہیں، اپنا نقصان ہے ہمارا۔ کتنی تگ و دو آپ کر رہے ہیں، شاہ صاحب تگ و دو کر رہے ہیں، عامر صاحب تگ و دو کر رہے ہیں، جو میرے سامنے جو کام کر رہے ہیں میں بتا دوں صاحب صاحب، جو سائڈ میں کام کر رہے ہیں وہ آپ مجھے بعد میں بتا دیں۔ آصف صاحب کام کر رہے ہیں، شفقت صاحب کام کر رہے ہیں، عدیل کام کر رہے ہیں، عقیل صاحب کام کر رہے ہیں، شاہ صاحب کام کر رہے ہیں، مولانا آصف صاحب کام کر رہے ہیں، مفتی صاحب آصف صاحب کام کر رہے ہیں، بشارہ صاحب کام کر رہے ہیں، کاشف صاحب کام کر رہے ہیں۔ جب سارے کام کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا۔ یہ کہاں کام کر رہے ہیں؟ کس حلقے میں کام کر رہے ہیں؟
جہاں کام کر رہے ہیں وہاں بندے بن رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ دین ہے کیا۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی میں آیا ہوں ساندے سے، اور میں نے وہاں لوگوں کو کتنا ورک کیا ہے، آج 15-20 منٹ بہت میں اللہ کی توفیق سے اس کام سے کام کر کے آیا ہوں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ کا میں ان کو سکھا کے وہ تبلیغ کیسے کرتے تھے، اور پھر میں نے کہا اپنے سب موبائل نکالو، موبائل نکالے ہیں، میں نے کہا لو اس کو کلک کرو، آن کرو، آن کر کے یہ نکالو، آن ہو گیا، میں نے پھر اس کو کلک کرو، پھر یہ ایپس آ جائیں گے، جب ایپس آئیں گے پھر میں نے کہا یہ ایپس کے اندر ایک ایپ آئے گا، ایف کو کلک کرو، تو ایف کو کلک کریں گے تو اس کی بورڈ آ جائے گا، جب کی بورڈ آئے گا پھر اس کی بورڈ میں سرچ آئے گا، سرچ کو ایسے کلک کرو تو پھر کی بورڈ آ جائے گا، کی بورڈ میں سے NAGNIA-TV کلک کرو، ٹی وی آ جائے گا، جتنے لوگ بیٹھے سب نے نکال کے مجھے دکھا دیا، سب نے دکھایا، اور دیکھا نہیں لائیو پروگرام ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں وہاں، اب میرا بھی دیکھنا، میں پروگرام کر رہا ہوں۔ ایک عجیب سی میں ان کے اندر جذبہ دیکھا ہے، شوق دیکھا ہے، ہر بندے نے فوراً کھول لیے، جو یہ وہ مجھے محسوس ہوا کہ ان بندوں کو پیاس بہت ہے، روٹی کمانا فرض ہے، رزق حلال کمانا فرض ہے، روٹی کمانا فرض ہے، رزق حلال کمانا فرض ہے، روٹی کمانا، رزق حلال کمانا، تو علم سیکھنا یہ فرض نہیں ہے۔ یہ علم بتائے گا روٹی حلال کیا حرام کیا ہے، یہ علم بتائے گا حرام کیا ہے حلال کیا ہے، اس کے بغیر نہیں پتہ چلے گا حرام کیا ہے حلال کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے بغیر نہیں پتہ چلے گا، اور یہ سیکھنا فرض ہے، میں بتا دوں آپ کو، اور یہ آپ کی شان میں اللہ پاک نے قرآن اتارا ہے، یہ دیکھو آپ کو یہ تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اترا ہے، ہاں ہمیں بھی تو انہوں نے دینا ہے نا، نور دینا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہ ہوا ایسا کہ تم میں سے کچھ لوگ ہوتے اور کیا کرتے، لیتفقہوا فی الدین، وہ دین سیکھتے، تقریر نہیں سیکھتے، دین سیکھتے، دین کا معنی کیا ہے، ادب سیکھتے، مسائل سیکھتے، اور سیکھنے کے بعد کیا کرتے، اذا رجعوا الیہم، جب اپنے گھر گئے، برادری میں گئے، اسکول کالج یونیورسٹی گئے، اکیڈمی میں گئے، ورکشاپ میں گئے، کارخانے میں گئے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تو اپنی قوم کو ڈر سناؤ کہ آپ یہ پیغام سنا ہے، اور صرف سنانا نہیں ہے، ان سے وعدہ لینے کے ہفتے گزر آنا ہے، پھر آپ کا ورک تیز ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، لعلہم یحذرون، پھر وہ بھی جو لوگ ہیں وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اس شوق کو پیدا کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں لوگ، جتنے نے ہاتھ کھڑے کیے کام کر رہے ہیں، جو نگین ٹی وی کا لوگوں کو بتا رہے ہیں یہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ ورک ہے، اور 2 اپریل کو اس ورک کا نتیجہ سامنے آئے گا، کتنوں نے ورک کیا ہے، کتنوں نے دعوت دی ہے، اور میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، اللہ کا کروڑ اربوں خربوں شکر ہے کہ اس مہینہ میں مجھے اتنی جگہ جانا پڑا ہے کہ اشتہار کے پیسے بچ گئے، یقین جانو، اشتہارات کے پیسے بچ گئے، کیسے بچ گئے، بھی جہاں گئے 1000 کا مجمع دعوت، آؤ جی، پورے پنجاب کے اندر اللہ کے فضل کے دورے ہوئے ہیں۔